بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ اوصى الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کے کمال صفات کی بلندیوں کی کسی کو کوئی حد نہ ملے اسے میرا اللہ کہتے ہیں۔ جہاں تلاش کرنے والوں کی فہم و فراست رک جائے اور اس کے بعد اس کی عظمتوں کی ابتدا ہو رہی ہو، وہ علی کا خالق ہے۔ ولا نعت موجود، جہاں بڑے بڑے شاعر ادیب علم کی بلند منزلوں پر فائز اہل لسان اور اہل زبان کو کوئی لفظ نہ ملے جو کما حقہ اس کی توصیف کر سکے، اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ ولا اجل ممدود، کہا جو ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کیا درس توحید ہے، کیا درس توحید ہے۔ فطر الخلائق بقدرتہ، جو کن کہتا ہے اور کائنات بن جاتی ہے اس قادر کو اللہ کہتے ہیں۔ فطر الخلائق بقدرتہ، اے غیور مجمع اہل معرفت، علم دوست صاحبان تقوی و عبادت، جس ذوق علم و عبادت سے اس مرکز علم میں آئے ہو، یہ کن کہنا ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ اتنا قادر ہے کہ اسے کن کہنا نہیں ہوتا، ارادہ کرتا ہے کائنات خلق ہو جاتے۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، اس کے رحمتوں کی ایک ادنا سی جھلک سے پوری انسانیت کو زندگیاں بخشنے والی ہوا جنم لیتی ہے۔ وَاتَّدَا بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِ، جب زمین فضا میں تھر تھرا رہی تھی تو پہاڑوں کی میخیں لگا کر جس نے بیلس قائم کیا وہ اللہ ہے۔ جس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر اس زمین کو بیلنس عطا کیا، فضا کے اندر وہ قادر مطلق، یہ کہنے والا وہ ہے جس کے سوا کسی نے اللہ کو کما حقہ پہچانا نہیں ہے۔ یا یہ ہیں یا ان کی ذات رسل ہے یا پھر وہ خود خدا ہے۔ اول الدین معرفتو، دین ہمارے کی بنیاد ہی تو اللہ کی معرفت ہے۔ آؤ مجلسوں میں تمہیں پتہ چلے ہمارے
کلمے کی ترتیب دیکھو، ہمارے نعروں کی ترتیب دیکھو، ہمارے خطبوں کی ترتیب دیکھ کر معلوم کر لو کہ شیعہ کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ جو ہے میرے محترم، آؤ ہم سے سیکھو درس توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اول الدین معرفت وکمال معرفتہ التصدیق بہ، فرمایا اس کے معرفت کی کمال یہ ہے کہ زبان نہ کہے لا الہ الا اللہ، دل بھی بول رہا ہو لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ یہ عشرہ مجالس ہماری اور تمہاری آخرت کا زاد راہ بن جائے، مولا کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ یہی تو وہ دربار ہے کہ جب تم نے ارادہ اور نیت کی تو ملائکہ نے تیری نیکیاں لکھنا شروع کر دیں کہ عام نیت نہیں، یہ علم کا پیاسا باب مدینۃ العلم کے دربار میں جا رہا ہے۔ تو اس کی نیت بھی عبادت، اس کا قدم اٹھانا بھی عبادت، اس کا آنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سانس لینا بھی عبادت، اس کا سوچنا بھی عبادت۔ کون جو ہر سوچ سے ماورا ہو کر اس دربار میں بیٹھ جائے فقط اس لیے کہ اب سوچ میری نہیں، سوچ حسینیت کی ہوگی، فکر میری نہیں، یہ فکر حسینیت کی ہے، اس لیے کہ میں جس کاروان میں شامل ہو گیا ہوں یہ کاروان حسینیت ہے، یہ جذبوں کا کاروان ہے، یہ عبادتوں کا کاروان ہے، یہ تقوی کا کاروان ہے۔ اور الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جن کے امام کو کائنات امام المتقین کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ دیکھ لیں دنیا میں ایک بات میں بڑے اٹل فیصلہ کن چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تم غور کرنا، دیکھنا، دلیل لانا، دنیا میں تمہیں بڑے بڑے ملیں گے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، ملیں گے بہت سارے، بہت ملیں گے جنہوں نے جھوٹے امامت کے دعوے کیے، خلافت کے دعوے کیے، بڑے بڑے ہیں جو امیر المؤمنین بھی بنے، لیکن میں نے بڑا کتابوں میں ورق گردانی کی، مجھے تو کوئی جھوٹا بھی امام المتقین بنتا ہوا نظر نہیں آیا۔ پوری کائنات میں ایک ہی امام نظر آیا جس کا لقب ہے امام اسی لیے آذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی
کوشش کرو کہ اپنی ذات کی نفی کرو. توجہ ہے میرے محترم؟ یعنی یہ فیصلہ کر لو کہ ہمارے مزاج کا نام اسلام نہیں بلکہ اسلام کے تابع ہمارا مزاج ہے. ذات کی نفی. توجہ ہے میرے محترم؟ اپنی ذات کی جب نفی کرو گے تو تمہیں حیات جاودانی کا تحفہ ملے گا. کیوں؟ ضم کر دو. کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو دین میں، عمل میں، کردار میں ضم کر دیا پھر اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کیوں؟ اس نے بتا دیا کہ مرتا وہ ہے جس کا اپنا وجود ہو. توجہ نہیں فرمائی میرے محترم؟ بھائی مرتا وہ ہے جس کا اپنا وجود ہو، جو اپنی ذات کو حسینیت کے لیے وقف کر دے. نہ حسینیت کو موت ہے نہ حسینی کو موت ہے. حسینیت بھی زندہ باد ہے اور حسینی بھی زندہ باد ہے. تب جب تمام خیالات و تصورات و تکبر و غرور و طمع و حسد و لالچ سے نکل کر قناعت کی دولت اور عاجزی کے لباس کے ساتھ مدرسہ حسینیت میں بیٹھ جاؤ. یہاں تکبر گوارا نہیں ہے میرے محترم. ایک ذرہ تکبر. ہماری عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، اوسطاً 80 سال. توجہ ہے نا؟ میں آپ کو منبر علم سے کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کا تکبر سینکڑوں سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے. نہیں سمجھا تو؟ ایک لمحے کا تکبر تیری سینکڑوں سال کی عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں کو برباد کر دیتا ہے. تکبر کیا ہے میرے محترم؟ میں کی بات کرنا، ذات کی بات کرنا نہیں میرے محترم. جب بات کرو دین میں، وہ سیاست میں ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے میرا خیال یہ ہے، میرا مزاج یہ ہے، میری بات یہ ہے. اور مدرسہ حسینیت میں جو بات کرو کہو قال علی بن ابی طالب قال جعفر صادق علیہ السلام. میں کہوں اسلام کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھ گیا. نہیں میرے محترم، تیری میری سمجھ ناقص ہے، اسلام کامل ہے. اور یہی تو وجہ ہے میرے محترم، ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، ان کی عزت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن ہم نے دین کبھی اس سے نہیں لیا جس نے کبھی غلطی کی ہو. ایک جملہ اور بلند کہہ دوں، بلند ذہنوں سے سنیے گا میرے محترم. ہم اسلام اور دین یعنی ہم امام کبھی اس کو نہیں مانتے جو ایک لمحہ کے لیے بھی جاہل رہا ہو. میں نے مکمل اسلام تمہارے حوالے کر دیا. جو ایک لمحہ بھی جاہل رہا ہو، وہ اور سب کچھ ہے لیکن امام نہیں ہے. ہمارے مکتب میں امام نہیں ہے. کیوں؟ جو ایک لمحہ جاہل رہا تو امام معصوم جو ہادی برحق ہے کہتے اسے ہیں کہ جو کبھی جاہل نہ رہا ہو. تو جب ایک لمحہ جاہل تھا تو معلوم ہو اس وقت امام نہ تھا. ہم اس کو مانتے ہی نہیں جو امام بنے، ہم اس کو مانتے ہیں جس کی خلقت میں اللہ نے امامت کو رکھا ہو. ایک لمحہ بھی جو جاہل رہا ہو وہ ہمارا امام نہیں ہے. ہم تمہیں برملا بتا رہے ہیں یہ درس منبر سے کہ شریعت بنانا، یہ جو اسلام بیان کر رہے ہیں، یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں،
یہ نہج البلاغہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو پرنسپل اور اصول بتا رہے ہیں، جو شریعت اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعت بنانا لا الہ الا اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ شریعت بنانا یعنی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے پہرے ان کی زبان پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرا نبی کبھی نہیں بولتا جب تک ہماری وحی نہیں ہوتی۔ ہم مانتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی مہر ان کے دلوں پر لگی ہوئی ہے۔ فقط بولتے نہیں، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہی سوچتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو جب مان لیا کہ ان کا بولنا بھی عصمت، ان کا سوچنا بھی عصمت، اس کے باوجود بے بانگ دور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مکتب اسلام میں سردار انبیاء کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں بھائی، جاگیے گا۔ ان کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دین بنائے، کیونکہ قرآن جو کہا یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے، جبرائیل کا آنا، وحی کا آنا، پہنچانے کا پیغام آنا بتا رہا ہے کہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، شریعت پہنچانا محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمارے مذہب میں، اسلام میں، مکتب میں معصوم کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دین بنائے، تو جو غیر معصوم ہے اس کا بنایا ہوا کیسے مانیں گے؟ جب ہمارے مکتب میں علم لدنی کے مالک کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دین بنائے، تو جاہل مطلق کی دین کیسے مانیں گے؟ توجہ ہے نہیں، دین بنانا لا الہ الا اللہ کا کام ہے۔ رسول آئے ہیں پہنچانے کے لیے۔ تو میرے محترم، جو دین معصوم اور نبی نہیں بنا سکتا، وہ تم اور میں بیٹھ جائیں کہ ہم بنائیں گے؟ نہیں میرے محترم، دین اٹل ہے، دین بنانا لا الہ الا اللہ کا کام ہے، دین کو پہنچانا محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان سوال کرے، مولانا دین بن بھی گیا، پہنچ بھی گیا، مکمل ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی الیوم اکملت کی آیت نہیں اتری، سمجھ نہیں آئی، کام مکمل ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا دین بنانا لا الہ الا اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا محمد رسول اللہ کا کام ہے، قیامت تک دین کو بچانا علی ولی اللہ کا کام ہے۔ بھی جائے، پہنچ بھی جائے، بچے نہیں، ختم ہو گئے۔ جو ہے میرے محترم، اسی لیے جب دین کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، تو جس نے بچایا وہ کون؟ اب ماننا پڑے گا، اب ماننا پڑے گا۔ ہم بات دلیل سے کر رہے ہیں کہ جب دین کو مسخ کیا جا رہا تھا، ظلم کو رواج دیا جا رہا تھا، شریعت مصطفیٰ کو بدلا جا رہا تھا، میدان میں کون آیا؟ نواسہ رسول آیا اور بتایا کہ یاد رکھو امامت کا مقام یہ ہے کہ دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا رسول اللہ کا کام ہے، اور امامت کا کام ہے قیامت تک اسے بچاتے رہنا۔
قیامت تک بچایا۔ آج تک جو دین بچ رہا ہے انہیں قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ دین مٹ رہا تھا، دین مٹایا جا رہا تھا۔ نواسہ رسول نے آ کے کہا سنو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ کہا سنو جابر قوتو، جس کو میرے نانا نے حلال کہا قیامت تک حلال کر کے رکھوں گا، جسے حرام کہا قیامت تک حرام کر کے جاؤں گا۔ ایسا دین، ایسے مدرسے میں ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، نیتیں کیسی ہیں؟ میرے محترم، میں نے دیکھا تاریخ کے اندر دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک شخص جاگیردار امیر رئیس عرب، ٹھاٹ باٹ کا لباس، وہ بھی محفل میں بیٹھے۔ توجہ چاہوں گا میرے محترم، اس مدرسے کی روحانیت کی گہرائی کو پہنچو۔ اگر آخرت کا مکمل زاد راہ پانا چاہتے ہو، اگر اس ایک ایک لمحے کو اپنی تقدیر کا انقلاب بنانا چاہتے ہو، تو دربار میں بلال بھی بیٹھے ہیں۔ اب حضرت بلال کے پاس یا بلال آئے بیٹھ گئے، تو جو ہے کل میں نے کہا تھا نا کہ ابو ذر کا نام آیا ہمارے ایمان تازے ہو گئے، سلیمان کا نام آیا دل سے سلام نکلنے پڑے، بلال کا نام آیا یادیں تازہ ہو گئیں، اس لیے کہ یہ دربار آل محمد کے وفادار ہیں، تابعدار ہیں، حبدار ہیں، آخر تک قائم رہے۔ اب امیر نے دیکھا کہ غریب آدمی ہے، کالے رنگ کا ہے، پرانا لباس ہے، اس نے اپنا ٹھاٹ باٹ کا لباس ریشمی تھوڑا سا پیچھے کھینچا، کیونکہ پوچھیں گے لوگ مولانا یہ تکبر کیا ہے؟ کوئی بہت بڑے غرور، بہت بڑے دعوے، بہت بڑی شے کا نام ہے؟ نہیں میرے محترم، دربار کے اندر غریب کو دیکھ کر، حبشی کو دیکھ کر تھوڑا سا اس نے جب لباس پیچھے کھینچا، چہرہ رسالت کے آثار بدل گئے۔ چہرہ رسالت جہاں رحمت ہی رحمت ہے، غضب میں بدل گیا۔ آقا نے دیکھا، ایک جملہ عجیب کہا، نصیحت کا کہا، امیر آدمی یہ بتا، کیا میرے بلال کا لباس اگر تیرے ساتھ لگ جاتا تو کیا بلال کی غریبی تیری طرف چلی جاتی، یا تیری امیری میرے بلال میں چلی جاتی؟ جب اس نے دیکھا، لیکن میرے مولا نے جو جملہ کہا، عجیب جملہ کہا میرے بلال کے ساتھ بس میرا کہہ کے، تو جو ہے نا میرے محترم، یہ میرا بتا رہا ہے۔ ہم کون سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤ، اور میرے محترم ایک کپڑا لے آئے ہمارے پاس، عام کپڑا تھا، کہا مولانا اب یہ مولا کے علم کا کپڑا ہے، اگر مومن ہے، وفادار ہے، شیعہ ہے، جب یہ مولا کا ہو گیا پھر یہ بلند رکھے گا۔ اور میرے محترم کپڑا ہو اگر مولا کے نام کا ہو تو قوم بلند رکھتی ہے، اتنا بڑا صحابی اگر مولا کا ہو۔ ہم جانتے ہیں احترام کیا ہے، جو نسبت پر جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں اب یہ کپڑے کا احترام نہیں، اب یہ کپڑے کا احترام نہیں، یہ مولا کا احترام ہے، یہ نسبت کا احترام ہے، اس کو پوری دنیا اٹل مانتی ہے۔ پرانے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، ملک پاکستان کے اندر ایک غلاف کعبہ تیار ہوا، غلاف کعبہ، یہ ایوب کے زمانے میں غلاف کعبہ تیار ہوا، پھر ملک پاکستان میں اعلان ہوا کہ کعبہ کا غلاف تیار ہو گیا ہے، ہم اسے کعبہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ پھر کوہستان اخبار میں آیا کہ ٹائم ٹیبل بتایا کہ فلاں ٹرین
اسلام آباد سے اسے کراچی لے کر جائے گی، کراچی سے یہ سعودی عرب جائے گا۔ ٹائم ٹیبل یہ ہوگا۔ جب ٹائم ٹیبل چھپا تو دیکھا ہر اسٹیشن پر لاکھوں مواحد، لاکھوں شمع نبوت کے پروانے، لاکھوں مسلمان جمع ہیں، سنی شیعہ بریلوی سب جمع ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے غلاف کعبہ کو چومنا ہے۔ اب رش بہت ہے، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ جن کا ہاتھ غلاف پہ پہنچا انہوں نے غلاف کو چوما، جن کا وہاں نہیں انہوں نے ٹرین کو چوما۔ توجہ ہے میرے محترم، جن کا ٹرین تک نہیں پہنچا انہوں نے ہاتھ کعبے کے غلاف کو کیا، ہاتھ کو چوما۔ توجہ ہے میرے محترم، اور اتنا رش تھا کہ کئی لوگ اس میں کچلے گئے۔ جب یہ غلاف کعبہ، توجہ، جب یہ غلاف کعبہ کراچی میں پہنچا تو اخبار میں آیا کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں نے اس کی زیارت کی، اس کا احترام کیا، اس کو چوما۔ اب کل ایمان کی ریت کے مومنین، چونکہ اس غلاف کعبہ کی قیادت علامہ مودودی نے کی تھی، کل ایمان کی ریت گئی، کہا علامہ مودودی ہمیں مسئلہ بتائیے، یہ غلاف کعبہ کا دھاگا پاکستان میں بنا، کپڑا پاکستان میں بنا، درزی پاکستان کے سینے والے، یہ کعبے پہ چڑھا نہیں، یہ غلاف مس ہوا نہیں، یہ بوسے کیسے، یہ احترام کیسا؟ تو مودودی نے کہا کہ بھائی یہ کپڑے کا احترام نہیں، یہ کعبے کی نسبت کا احترام ہے۔ مومن بول پڑا، کہا علامہ مودودی اگر کعبے کی نسبت ہو جائے تو احترام واجب، اگر مولود کعبہ کی نسبت ہو جائے تو پھر بدعت کیوں ہے؟ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر درس میں جاؤ، ہر مجلس میں جاؤ، ہر میلاد میں جاؤ، چونکہ مجھے علم ہے کہ جو مکتب حسینیت اور عزاداری میں ضم ہو جاتا ہے وہ لاکھ دنیا کے لیکچر آ جائیں وہ بدل نہیں سکتا۔ دوسری طرف سے مال میں بنا آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو 2-3 کروڑ شیعہ آبادی ہے اس میں سے 80% وہ ہیں جو ہمارے اہل سنت بھائی تحقیق کر کے شیعہ ہوئے۔ وجہ ہے میرے محترم، تو یہ ذرا بات سوچئے گا کہ ہر طرف سے لوگ مکتب ولایت میں آ رہے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں جا رہا، اس لیے کہ بنیاد مضبوط ہے، حق ہے، علم ہے، حقیقت ہے۔ اور آج بھی میں بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، کوئی اختلاف نہیں، بات سنو، ہم علم سے، شائستگی سے، اخلاق سے، دلیل سے بات کریں گے۔ اگر من میں آ جائے، دل میں گھر بنا جائے تو ہمیں دعا دے دینا، اگر نہ آئے تیری مرضی تو جہاں جائے۔ یہ تو نبیوں نے بھی نہیں کیا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو فورس سے نہیں بنایا۔ بھائی اگر فورس سے بنانا ہوتا، طاقت سے بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ارادہ کرے، آپ سارے سجدے میں جھک جائے۔ توجہ ہے میرے محترم، بھائی کائنات کا قادر جو ہے، لیکن وہ کہتا فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا دین عدل کا ہے، حکمت کا ہے، دانائی کا ہے، انصاف کا ہے، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ اب تیرا کام ہے تو جہنم میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ طاقت سے کروا دے، منوا دے، تو وہ دین کیا، وہ انسان کیا، وہ فائدہ کیا، وہ اجر کیا، وہ حساب و کتاب کیا؟ حساب تب ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے، بتا دیا جائے یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اب تیرا کام ہے حق کو پاتا ہے،
یہ باطل کو پاتا ہے۔ تو میرے محترم، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقی مسائل کو سمجھو، معرفت اور گہرائی سے سمجھو، اور وہ تب ہے جب تم میں روح عبادت اور عبادت میں جان آ جائے۔ وہ جان کیا ہے؟ اس شخص نے ایک لباس کھینچا تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے بلال کی غریبی کیا تیری طرف منتقل ہو جاتی؟ یہ تیری امیری بلال میں؟ جب دیکھا کہ آقا کے چہرے کے تیور بدل گئے، پریشان ہو گیا، قدموں میں گر پڑا، یا رسول اللہ، توجہ میرے محترم، نتیجہ خیز بات کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے دل کو دکھایا، میری حرکت بری نادانستہ ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ اس دربار میں بیٹھ کر فقط عاجزی ہوتی ہے، تکبر کا یہاں دخل نہیں ہے، اس لیے کہ دربار روحانیت ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور کیا کہنے لگا؟ جب کہا اب سنو میرے آقا کا فیصلہ، فرمایا تو لاکھ مجھے کہتا رہے لیکن جب تک میرا بلال راضی نہیں ہوگا میں رسول راضی توجہ ہے۔ یہ ایک بات نہیں، یہ دین کا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ روز محشر یہی وجہ ہوگی کہ روز محشر ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ کچھ معافی حقوق اللہ کی ہوگی جہاں کچھ ایکسیڈنٹلی یا غفلت سے یا سستی سے کچھ مسٹیک ہو گئی، لیکن جو حقوق الناس کا ہوگا، کسی کا دل ستایا ہوگا تو اللہ کی آواز آئے گی کہ مجھ سے معافی نہ مانگ، جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہوگا میں خالق راضی۔ یہ انسان کا مقام ہے، یہ مومن کی شان ہے میرے محترم، کہ جب تک وہ راضی نہیں، خدا راضی نہیں ہے۔ تو جب کہا تو فوراً اس نے کہا کہ میں اپنی دولت اور جاگیر بلال کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھ صحابی کسے کہتے ہیں، اب دیکھ تقوی کسے کہتے ہیں، اب دیکھ روحانیت کسے کہتے ہیں، اب دیکھ عاجزی انکساری کا مقام کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا جہاں تک میری خواتین و حضرات تشریف فرما ہو، کہا میں دولت کروڑوں کی دولت ہوگی یا لاکھوں کی ہوگی، میں تمام بلال کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلال راضی ہو جائے۔ اب بلال کا جملہ سننا، فرمایا میرے آقا نے بلال یہ فیصلہ منظور ہے، یہ پیشکش منظور ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس دولت کے تکبر نے میرے سردار کے دل کو اداس کر دیا، بلال کبھی بھی وہ دولت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاس مودت کی دولت ہو وہ یہ دولتیں کیا کرے گا؟ جس کے پاس محبت اور ایمان کی دولت ہو، عقیدت کی دولت ہو، جس دل کے اندر محبت اہل بیت کے ڈیرے ہوں، یہ دولتیں کیا ہیں؟ اصل دولت وہ ہے میرے محترم جو دولت، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر یاد ہے میرے محترم کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے انسان پہچان اس رب کائنات کو جس نے تجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، اگر تو نماز کے فلسفے کو سمجھ جائے تو فرمایا توجہ میرے محترم، اگر تو حقیقت عمل کو سمجھ جائے، روح عبادت نماز کو پہچان جائے تو فرمایا جس طرح مچھلی، توجہ بہت بڑی مثال ہے مومن کے لیے، رعیت زین العابدین بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، صاحبان تقوی بیٹھے ہو، منبر علم سے مولا کا فرمان تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اس بندگی اور نماز کا روح عمل کیا ہے، فرمایا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں، مومن اللہ کی اس عبادت کے بغیر چین نہیں پا سکتا۔ اس کو ایک لمحہ چین نہیں آئے گا جب تک وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کر لے جو لائق سجدہ ہے۔
اور پھر وہ علی کی رعیت. چونکہ جب میں شروع میں مثال دوں گا، برطانیہ میں آیا، ماحول کا علم نہیں تھا، یہاں کے فیشن دیکھے، رنگا رنگ کی چیزیں دیکھیں، تعجب لگتا تھا. بھئی شروع میں آدمی آئے، کچھ نظارے عجیب لگتے ہیں. تو یہاں میں نے کئی جوانوں کے چہروں پہ دیکھا کہ کئی ورائٹی اور کئی قسموں کی داڑھیاں میں نے دیکھی. توجہ ہے میرے محترم؟ کئی قسم کی، کوئی یہاں پہ، کوئی تھوڑی یہاں پہ، کوئی لکیر، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، بڑے بڑے نقشے نظر آئے. شروع میں پریشان ہو گیا. بھئی ہمارے ملک میں اتنی ورائٹی نہیں تھی، ماشاءاللہ انگلینڈ میں کافی ایڈوانس ہے، یہاں قسموں قسم کے نظر آ رہے. توجہ چاہوں گا. اب میں نے جو میرے بانی تھے، بزرگ تھے، ان سے پوچھنا چاہا کہ بھائی ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہاں ویسے آپ کو علم ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کہ شریعت اسلام اور فقہ جعفریہ میں داڑھی کا رکھنا واجب ہے. توجہ ہے؟ واجب ہے رکھنا مومن کے لیے. اور یہ وہ چیز ہے میرے محترم کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا، محبت سے سنیے، پریشان نہیں ہونا بھائی، یہ باتیں گھر کی ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں. ہاں بالکل. دیکھو نا، انسان وہ ہے جو عیب کا ادراک بھی کرے، اعتراف بھی کرے، پھر بہتری کے لیے قدم بھی اٹھائے. بہترین انسان وہ. غلطیاں ہوتی ہیں، گناہگار ہے، لیکن جب میرا اللہ فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب ان گناہگاروں، ان خطا کاروں، انہوں نے ظلم کیے، نافرمانیاں کی اپنی جانوں پر، انہیں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے گناہگار بندو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یعنی اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہیں بلا رہا ہے. پاکستان میں ایک دن ایک شخص آئے ملنے کے لیے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. دیکھو مزاج، لیول، سوچ، اس پہ تھوڑا فوکس کرنا. ایک صاحب آئے، تازہ شیو کی ہوئی، داڑھیں منڈی ہوئی، مونچھیں خوب رکھی ہوئی، آئے، مومن تھے. میں اٹھا، ملا، بوسہ لیا، ساتھ بیٹھایا. اب دو تین جو داڑھی والے بیٹھے تھے مجھے گور گور کے دیکھنے لگے. میں بھی دیکھ گیا، کہا عجیب مولانا ہے، بندہ داڑھی منڈا آیا ہے، بڑا سینے سے لگایا، بڑا ملے، بڑا یہ کیا. بعد میں کہنے لگے مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو ہم داڑھی والے بیٹھے ہیں، اتنا آپ نہیں ملے. جو ہے میرے محترم، جتنا بغیر داڑھی والے کو. میں نے کہا دیکھو مجھے مولا کا حکم یہی ہے. تو وہ اور پریشان ہو گئے. کہا کیسے؟ میں نے کہا مولا کا حکم یہ ہے کہ اہل علم معاشرے میں ڈاکٹر، حکیم اور طبیب کا لیول رکھتا ہے، منصب. اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ جو جتنا مریض زیادہ ہے اس کو اتنا قریب بلا کر علاج کرے. تو جو ہے میرے محترم، کہا میں نے کہا یہی میرے آقا کا کردار رہا کہ دیکھو اہل علم وہ ہے. میرے مولا نے بہت واضح جملہ کہا برے سے نفرت نہ کرنا. ہاں میں اصول بتا دیا، برے سے نفرت نہ کرنا، برائی سے کرنا. اس لیے کہ عالم آیا ہے تبلیغ کے لیے، علاج کے لیے، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. اگر وہ کہے وہ بھی نکل جائے، وہ بھی نکل جائے، ایک کو سینے سے لگا لے، علاج کس کا ہوگا؟ مریض کہاں جائیں گے؟ یہ عالم کا کردار کیا ہوگا؟ تو میرے محترم، اسلام کہتا ہے ہاں اگر یہ عالم اٹھ کر ملا ہے اس لیے کہ اس کی گاڑی بڑی ہے، یہ جاگیردار ہے، تو اس عالم پہ لعنت ہے. اور اگر وہ ملا ہے کہ اس مومن کو اس گناہ سے نکال
सलाम करते हैं। मोमिन की अजमतों पे ले जाऊं, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। बात यहीं छोड़ते हैं, इंशाअल्लाह इस बात को यहीं से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी आखिरत का ज़ाद राह बन जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमें हिदायत का सामान मिल जाए, हमें मोहब्बत का पैगाम मिल जाए, यूनिटी और वहदत में हम एक जान हो जाएं, अपने दुश्मनों को पहचान सकें और अलम मौला को बुलंद करें। बार बार यही कहूँगा, ऐ अज़ादार, ऐ मोमिन, ऐ हमारी माओ बहनों बेटियों, हर वक्त अगर एक बात जहन में रखो कि इस इस्लाम पर खर्च कितना हुआ, फिर तेरी आदत बदल जाएंगी, तेरे अखलाक बदल जाएंगे। जब यूँ ये देख लेगा कि ये वो इस्लाम है जिस पर अली अकबर का सीना कुर्बान होगा, ये वो इस्लाम है जिस पर अब्बास के बाजू कुर्बान हुए, ये तो वो इस्लाम है जिस पर अली असगर का 6 महीने का लाल भी कुर्बान हो गया। औलाद वालों, अभी भी नहीं समझे, ये तो वो इस्लाम है जिसके बचाने पर हुसैन की यतीम सकीना को तमाचे मिले। ये तो वो इस्लाम है अज़ादारों जिस पर अली की बेटियों की चादरें में कुर्बान हुई। कायनात तबाह हो जाती, ये मंजर हम न सुनते, न पढ़ते, न देखते, न ये मंजर पेश आते। अजीब कुर्बानियाँ दी हैं अज़ादारों। आज 7वीं मुहर्रम की रात ढल गई 7वीं रात मुहर्रम। कल का दिन आएगा, अहले बैत पर पानी बंद हो जाएगा। तुम्हारा पानी बंद किसी ने नहीं करना, जब पियो हुसैन को याद किया करो। अज़ादारों, जब शब आशूर ढली है, सहाबी बैठे हैं, ज़ैनब के वीर ने फरमाया, कहा जाओ मुझे खरे चाहिए, थोड़े हो लेकिन खालिस चाहिए। कहा हो सकता है रोशनी में तुम शर्म महसूस कर रहे हो कि कैसे हुसैन को छोड़ जाए। अली अकबर के बाबा ने चराग गुल कर दिए, कहा अंधेरा है, जो जाना चाहते हो चले जाओ, मैं जानू, यजीद की फौजें जाने, इस्लाम जाने। लेकिन ऐ रोने वालों, अज़ादारों, आओ देखो हुसैन को कैसे जानिसार मिले, हुसैन को कैसे वफादार मिले। जब दिया जलाया, देखा तलवारें निकली हुई हैं, सर झुके हुए हैं और रोकर कह रहे हैं, ज़ैनब का वीर इतना बताओ, तुझे छोड़कर कहां जाए। नजात का दर तो तेरा दर है, हक का दर तो तेरा दर है, तुझे छोड़कर कहां जाए। ये जुमला सुनना था, कहा तुम्हारी हाजिरी कबूल हो गई है, कल तुम्हारा खून इस्लाम के लिए बहेगा। जब कहा ना तुम्हारा खून बहेगा, हो रोने वालों, हो जवानों, नौजवानों, जवान नहीं है, एक बच्चा है 13 साल का, भरी महफिल में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है, चचा इतना बताओ, मुझ यतीम का नाम लिस्ट में है या नहीं है। लाओ ऐसे बच्चे कायनात में, लाओ ऐसी कुर्बानियां अज़ादारों, दुनिया वालों, जो कह रहा है, खड़ा होकर हाथ जोड़ के कह रहा है, चचा मेरा नाम है। अगला जोड़ा बहुत दुखी है अज़ादारों, जो रोने के लिए आए हो ना, ये पहाड़ है मसाइब का। इजाजत दो कह दूं, अली अकबर के बाबा ने कहा, कासिम को करीब बुलाया, कासिम का माथा रुखसार चूम कर कहा, कासिम इस लिस्ट में तो मेरे 6 महीने के लिए ये हक है अली की बेटियों को पुरस्कार देने का। खुदा तुम्हें करबला ले जाए। कहा इस लिस्ट में तो 6 महीने के लाल का नाम भी है। जब 6 महीने के लाल का नाम अज़ादारों आया ना, कासिम तड़प गया, तड़प के रो के कहता है, चचा क्या यजीदी खैमों में आ जाएंगे, क्या यजीदी खैमों में आ जाएंगे, क्योंकि असगर को चलने के
قابل نہیں. کہا قاسم میں اتنا غریب ہو جاؤں گا میرے ہاتھوں پر اصغر حرملہ کا تیر کھائے گا. اجر و کمال اللہ. بس بھائی مکمل ہو گیا آپ کا پرسہ. 7ویں محرم کی رات کو ذہن میں رکھ. اللہ کرے تجھے کوئی کربلا میں بھی 7ویں نصیب ہو. مولا کو جی بھر کے پرسے دینا. جب 10ویں محرم آ گئی ہے نا, 10ویں محرم آئی ہے, حسن کا یتیم قاسم چچا کے ہاتھوں کے بوسے لے کر کہہ رہا چچا اجازت دو, اجازت دو. رو رو کر مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں جوان جس نے رو کر موت کی اجازت مانگی ہو؟ کوئی نہیں ملے گا. اور اندر کیا عالم ہے. بار بار حضرت ام فروا خیمے میں چکر لگا کے فضا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں فضا, اماں فضا, زینب کے ویر کو ذرا خیمے بلاؤ, ذرا خیمے بلاؤ. جب حسین آئے خیمے میں عزادارو, ابھی آئے نہیں, پہلے قاسم آیا. کہا قاسم تجھے علم ہے کہ زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی, علی کی بیٹی کے اون و محمد قربان ہو گئے. قاسم تو ابھی زندہ ہے, میں شرمندہ ہوں گی تیری دادی زہرا سے. قاسم دیر کیوں کر رہے ہو؟ جملہ سننا بھائی جوانو. قاسم نے کہا اماں جب میں جاتا ہوں نا چچا سے موت کی اجازت لینے کے لیے, چچا میرے گلے میں باہیں ڈال کے رو کے کہتا ہے تو میرے حسن کی تصویر ہے, تو میرا یتیم بیٹا ہے, یتیموں کو اس طرح میدانوں میں نہیں بھیجا جاتا. عزادارو یہ جملہ سننا تھا. ماں نے ایک جملہ کہا قاسم, قاسم جب تیرا بابا گیا تھا نا شہید, جب جگر کے ٹکڑے حسن کے آ رہے تھے تو تیرے بابا نے ایک تعویذ تیرے دہنے بازو میں باندھا تھا. بس قاسم اتنا کرو, جاؤ تعویذ کھول کے چچا کو پیش کرو. اب قاسم خوش ہو کے دوڑا کہ کوئی ایسا نسخہ مل گیا ہے مجھے موت کی اجازت مل جائے گی. رونے والوں قاسم آیا, قاسم نے تعویذ کھولا. تعویذ زینب کے ویر نے ہاتھ میں پکڑا. تعویذ پہ لکھا ہوا تھا حسین جب عاشور ڈھل جائے, جب عاشور ڈھل جائے تو فوجوں میں گھر جائے, ہو جائے غریب, منت لگانا میرے قاسم کو میدان بھیجنا تاکہ اسلام پر میرا قاسم قربان ہو جائے. اب حسین کے لیے چارہ نہیں رہا. رونے والوں قاسم کو سینے سے لگایا, خیمے میں لے آئے, بیویاں جمع ہوئی. منظر دیکھنا میں عجیب منظر ہے, خدا کسی ماں کو نہ دکھائے. کہتے ہیں حسین نے جو قمیض قاسم کو پہنایا, پھر گریبان کو چاک کیا, پھر امامہ باندھا, امامہ باندھ کے دونوں پلو گلے میں لٹکائے. جب لٹکا گئے تو ماں نے پوچھا حسین یہ لباس پہنایا ہے یا کفن پہنایا ہے؟ کہا اس کا بابا موجود نہیں ہے, میں نے کفن پہنا دیا چونکہ بابا کی وصیت تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہے جب قاسم چلنے لگا, خیمے سے چلے, کیا قاسم خود سوار ہوا؟ نہیں, 13 سال کا یہ بچہ حسین نے اٹھا کر بٹھایا. اور جب چلنے لگے کہا میرے اللہ میرے حسن کی تصویر جا رہی ہے, میرے نانے کا نمائندہ جا رہا ہے. اجرو بھائی صبر سے, حوصلے سے. آج 7ویں کی رات ہے, آؤ مل کر زہرا کی بیٹیوں کو پرسہ دے. خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اور میں دعا مانگ رہا ہوں جن ماؤں کے بچے جوان ہو رہے ہیں نا, قاسم کے صدقے ماؤں تم بچوں کے سیرے دیکھو, سر میں خوشیاں دیکھو, اور پھر کربلا کو منہ کر کے کہنا فروا تیرے قاسم کا بڑا ارمان ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی قاسم میدان میں آئے. کس کا بیٹا ہے؟ حسن کا. کس کا پوتا ہے؟ علی کا. بڑھ بڑھ کر حملے کیے. کہتے ہیں جو 1000 جوان کے مقابلے کا پہلوان تھا, قاسم نے واصل جہنم کیا. جب عمر ابن سعد نے کہا نا کس کو, ارزق پہلوان کو, جاؤ سادات کے اس غرور کو خاک میں ملا دو. جب یہ کہا یہ جملہ اس بدبخت ملعون نے خدا لعنت کرے, کہا میں بچوں کے مقابلے میں نہیں جاتا, میری توہین ہے, میرا بیٹا جائے گا. جب پہلا بیٹا بھیجا, علی کے پوتے نے پھر نور کیا, پھر دوسرا بیٹا آیا, پھر قاسم نے وار کیا, اس کو بھی واصل جہنم کیا. پھر تیسرا ارزق کا بیٹا آیا, پھر حسن کے بیٹے نے وار کیا, اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا.
جب چوتھا آیا، چوتھے کو جب فنار کیا تو تاریخ لکھتی ہے عرضہ غصے میں آ کر نکلا، کہا میں مقابلے میں جاتا ہوں۔ ادھر جب یہ نکلا ادھر حسین ٹیلے پر کھڑے تھے۔ میرے مولا نے دست دعا بلند کیے، کہا میرے اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں میں قاسم کی لاش اٹھاؤں گا۔ مولا میں زندگی کی اللہ دعا نہیں مانگتا، بس اتنی دعا مانگتا ہوں کہ یہ ظالم جو آ رہا ہے نا قاسم کے ہاتھوں اسے واصل جہنم کر دے۔ بس بھائی قاسم نے حملہ کیا، آزادارو بس تیاری کرنا، آخری مرحلوں میں مصائب ہے، اگلے جملے بہت مشکل ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس وقت کہتا ہوں کہ میں معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ایسا مصائب نہیں ملتا، ایسا ظلم نہیں ملتا، ماں کے دل پہ خنجر چل جاتے ہیں، انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے، لیکن جب مولا کا حکم دیکھتا ہوں نا کہ واعظ ہمارے مصائب کو چھپانا نہ، دنیا کو بتانا ہم پہ کیا گزری، ہمارا گھرانہ کیسا لٹا۔ عزادارو جب قاسم نے ان سب کو تحقیق کیا، اب حکم ملا وہی کہ یہ ہاشمی جوان ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اب چاروں طرف سے گھیر لو۔ 13 سال کا جوان کبھی شرق میں حملہ کرتا ہے، کبھی میمنہ میں، کبھی میسرہ میں، ہائے جب چاروں طرف سے فوج نے عزادارو گھیر لیا ہے نا، اب کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کا وار کیا، ایک ظالم نے چھپ کر حسن کے یتیم کے سر پر تلوار ماری ہے، اس یتیم کا سر شگافتہ ہوا، ایک دم گھوڑے سے گرنے لگا، کہا چچا یتیم کا سلام ہو، چچا یتیم کا سلام ہو۔ اب جملہ معافی مانگ کر عزادارو ماتمی ہو، تمہارے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے، میرا جملہ سننا پھر تیری ساتویں کا پرسہ قبول ہو جائے۔ حسین دوڑے کہ میرا یتیم آیا ہے، تاریخ نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جملہ لکھا ہے کہ این تے بدن طفل زیر سم اسپاق